نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، پروگرام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب، وہ کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، فرقان حمید کہا جاتا ہے، جس کتاب کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، جس کو سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں اور ادب کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. پیارے بچوں، دنیا کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں. کتنی کتابیں؟ لاکھوں کتابیں، بہت ساری کتابیں. لیکن وہ کتاب جو دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری دنیاوی زندگی بھی آسان بناتی ہے، اچھی بناتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی بناتی ہے، آخرت کی زندگی بھی ہماری سنوار دیتی ہے. اور آخرت کے جو معاملات ہیں، کیونکہ یہ تو زندگی ہے لیکن حقیقی زندگی کب ملتی ہے انسان کو؟ مرنے کے بعد. اگر نیک ہوگا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت ہی جنت ہے. اللہ پاک راضی ہے. تو اللہ پاک کیسے راضی ہوگا؟ ہمارا پاک پروردگار، ہمارا خدا ہم سے کیسے خوش ہوگا اور ہمیں ہمیشہ کی جنت کیسے ملے گی؟ یہ باتیں بتاتی ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی پیاری سی خوبصورت سی کتاب. تو اسی کتاب کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ یہ پروگرام لے کر آتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ابھی آغاز ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بالکل اینڈ تک رہنا ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے اور عمل کرنے کی نیت بھی کرنی ہے. ہم اپنے پروگرام میں اپنے سیگمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو. کہاں پر ہو؟ جہاں بھی ہو. جہاں بھی ہو، آفس میں ہو، گھر پر ہو، کمپنی میں ہو، اسکول میں ہو، ٹیوشن میں ہو، مدرسے میں ہو، تم جہاں بھی ہو، مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہے نا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں. ہم یہاں سے درود پڑھیں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچ جائے گا. ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. جو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں تجوید. یہ علم تجوید ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، کچھ رولز ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ ہم ایک رول کے بارے میں سنیں گے اور اپنی تلاوت کو بہتر کریں گے. بڑھتے اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں. آج دیکھتے ہیں حمزہ بھائی کون سی آیات کی تلاوت ہمیں سنا رہے ہیں. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, जिन आयत की आप अभी तिलावत सुन रहे थे, ये देखिए आपके सामने बोर्ड पर नज़र आ रही हैं। आज हमने समझना है हरकात के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? हरकात। हरकात भी बहुत अहम पार्ट है इल्म तजवीद का। अगर हरकात के बारे में हमें पता नहीं हो ना, तो फिर हम पूरा कुरान पाक खींच खींच के पढ़ते रहें, सारा खींच खींच के पढ़ते रहें, हमें पता ही नहीं चले कि कहाँ पे खींचना है और कहाँ पर नहीं खींचना। खींचना क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला आ, बा, बू, ती, नू, ती, ये सब मैं खींच रहा हूँ। और बगैर खींचे क्या है? बा, ता, मी, वा। ये खींचा मैंने? नहीं खींचा ना? तो ये है बगैर खींच के पढ़ना। इतना फ़र्क समझ गए आप? अब हरकत को समझते हैं। देखिए, आपने माइनस का निशान देखा है ना? माइनस का एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। जैसे ये समझे माइनस का निशान है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दें ऐसे। अब ये बन गई हरकत। हरकत बन गई ना? लेकिन कौन सा शेप है ये हरकत का? ज़बर। ज़बर। लेकिन कैसे पता चलेगा ये ज़बर है? अगर हर्फ के ऊपर होगा तो ज़बर, और अगर हर्फ के नीचे होगा तो ज़ेर। लेकिन ये जो क्रॉस का शेप है, ये इस शेप पे यहाँ पे ऊपर एक गोल सर्कल बना दें। अब ये बन गया पेश। पेश। बस ये हरकत है। आसान है ना? अब यहाँ पे समझते हैं। ये देखें, ये जो क्रॉस शेप था माइनस की तरह, ये हर्फ के ऊपर है या नीचे? ऊपर। तो ये क्या है? ज़बर। ज़बर। फा तो हर्फ है लेकिन ये ज़बर है। अच्छा भाई, एक और पूछ लेते हैं। ये भी है, ये भी ऐसा ही निशान है जैसा अभी हमने सीखा, लेकिन ये हर्फ के नीचे। तो हर्फ के नीचे तो क्या नाम हो गया इसका? ज़ेर। हाँ, शेप एक ही है। ऐसा नहीं कि शेप चेंज हो जाएगा, शेप एक ही है, लेकिन हर्फ के ऊपर ज़बर और हर्फ के नीचे ज़ेर। चलें और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्या है? ज़ेर। आवाज़ से बताना है, सबने बताना है, तो पता चलेगा कि आपको पहचान हो रही है। ये ज़ेर है, तो फिर ये क्या है? ज़बर। अच्छा, ये ज़ेर। और ये, ज़ेर। फिर ये क्या है? ज़बर। और ये ज़बर। ये ज़बर है। अच्छा, ये बता दें ये क्या है? ज़बर। ये ज़बर है, लेकिन ये तो इसके नीचे मद मद। ज़ेर है ना? कौन कौन कह रहा है ज़ेर है? तो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो जो कह रहे हैं ज़ेर है, एक बस। ये क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं करें। अच्छा चलें, बताएं ये ज़बर है, ये कौन कौन कह रहा है? ज़बर वाले कौन है? अच्छा, ज़बर वाले 1 2 3 4 5। ये नहीं है भाई। भाई आप ना ज़बर में हो ना ज़ेर में हो, कहाँ पर हो आप? कहाँ पर हैं? किस साइड पर है? क्या है ये? ना ज़बर भी नहीं है, ज़ेर भी नहीं है, फिर क्या है? कुछ और? कुछ और नहीं हो सकता? हमज़ा है? नहीं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो है ना, ये अलामत, ये नहीं आ रहा ना समझ में? अभी गाइड कर देता हूँ। देखिए, आपको कन्फ्यूज़ क्या है इस अलामत ने? ये जो साइन है ना, ये जो अलामत लगी हुई है, मत की अलामत है, ये इसने कन्फ्यूज़ किया है। आपने मेरी एक बात पे गौर करना है बस। वो मैंने कहा है हर्फ के ऊपर। क्या कहा है? हर्फ के ऊपर। हाँ, हर्फ के ऊपर। ये हर्फ तो नहीं है, ये हर्फ है? ये तो नहीं, ये तो मत का साइन है, ये मत की अलामत है। ये हर्फ तो नहीं, हर्फ तो ये रहा। तो अब ये हर्फ के ऊपर है या नीचे? ऊपर। ऊपर है, तो क्या बना? ज़बर बना। ज़बर। अब क्लियर हो गया? चलें, अब ये देखिए, मैंने बताया था कि शेप तो ऐसे ही हो, ऐसे क्रॉस, लेकिन ऊपर से सर्कल बना हुआ उसके ऊपर, तो इसका नाम हो जाता है पेश। पेश। अब देखते हैं आप में से कौन कौन पेश को पहचानता है। ये क्या है? पेश। और ये पेश। ये पेश। ये पेश। इतने सारे पेश हैं इसमें, बहुत सारे ज़बर हैं। ये 3 ज़बर तो शुरू में आ गया, फिर ये ज़बर, फिर पेश, फिर ज़ेर, फिर ज़बर। कितने सारे ज़बर ज़ेर पेश इधर हैं। तो इनकी पहचान आपको होनी चाहिए नंबर 1। अब पहचान आपको हो गई। जब भी आपसे सवाल हो कि हरकत किसे कहते हैं, ये सवाल नहीं भी हो, आपने किसी को समझाना हो, क्योंकि सब आपका काम है ना, आप कुरान पाक दूसरे को समझाएं। और अगर आप समझा नहीं रहे किसी को, तो आपने खुद भी पढ़ना होगा। तो पहचान होनी चाहिए कि हरकत किसे कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं।
زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اچھا چلیں زبر زیر پیش کو تو حرکات کہتے ہیں. تو حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات. اچھا زبر زیر پیش کو. ہاں سوال یوں بھی ہو سکتا ہے زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. پیش کو. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں پہچان ہو گئی ہے. اب اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں یا بغیر کھینچے؟ بغیر کھینچے. چلے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. بغیر کھینچے کا مطلب میں نے شروع میں بتایا تھا کھینچنا نہیں ہے. جیسے فا زبر فا، فا آ با ما نا بی تی، کھینچا نہیں ہے. اور بغیر جھٹکا دی یعنی جھٹکا بھی نہیں دینا. جھٹکا کچھ بچے اس طرح دے دیتے ہیں فا تا نی، جھٹکا ہو رہا ہے آخر میں ایک دم بریک لگ رہا ہے. جیسے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا وہ کچھ ڈرائیور ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں آرام سے بریک لگاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا جھٹکے بھی نہیں لگتے. اور کچھ ہوتے ہیں ایک دم بریک لگایا پھر ایک دم تیز چلانا شروع کر دی پھر ایک دم بریک لگا لیں نہ پریشان ہو جاتا ہے کیا ہو گیا بھائی آرام سے چلائیں آپ. تو ایسے جھٹکا نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی. اور دوسرا معروف ہم اردو بولتے ہیں میں بھی آپ کے سامنے اردو بول رہا ہوں نا اور یہ عربی ہے. عربی میں جو حرکات ہے وہ اردو کی طرح پروناؤنس نہیں ہوگی. جیسے اردو میں بولتے ہیں بے تے تے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے تا زیر تی، تی پراپر تی. جیسے بی کا ساؤنڈ ہوتا ہے نا بی بولتے ہیں انگلش میں یا بے بولتے ہیں؟ بی. بی بولتے ہیں. سی بولتے ہیں سے بولتے ہیں؟ سی. ڈی بولتے ہیں ڈے بولتے ہیں؟ ڈی. یہ جس طرح انگلش کو پروناؤنس کرتا ہے نا وہ بھی ایک معروف ہے. تو عربی کو بھی اسی طرح پروناؤنس کرنا ہے. ایسا نہیں کہ تا زیر تے یہ غلط ہے. او تیا، او تیا غلط، او تیا تی یا یہ ٹھیک ہے. پہچان ہو گئی دونوں میں کہ فرق ہو گیا اس دونوں میں. او تیا یہ مجہول طریقہ ہے اس طرح نہیں پڑھنا. او تیا تیا پراپر پروناؤنس کرنا ہے معروف طریقے سے. تو یہ عربی کا طریقہ ہے عربی کا لب و لہجہ ہے. جب بھی آپ نے زبر پڑھنا ہوتا ہے نا زبر تو ہمیشہ منہ اور آواز کھلتا ہے. منہ بھی کھلتا ہے اور آواز بھی ہاں تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے. جیسے فا زبر فا، فا 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 وہ بھی کھل رہا ہے نا اور آواز بھی کھل رہی ہے. اگر آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے نا تو کچھ جگہ پہ قرآن پاک میں ایسا ہو جائے گا کہ جو حرکت والا حرف ہوگا جس کے اوپر زبر ہے وہ ساکن لگے گا. ابھی بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں ادھر لیکن آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو وہاں غور کیجیے گا وہ ساکن ہو جائے گا تو یہ غلط ہے. اسی طرح جب زیر پڑھیں گے نا زیر تو زیر میں آواز نیچے گرتی ہے. جیسے تا زیر تی نیچے گر رہی ہے نا آواز تی بی. اور جب بھی پیش پڑھیں گے تو دونوں ہونٹ گول ہوں گے یہ لازمی ہے. میرے ساتھ پڑھیے با پیش بو ہونٹ گول ہو رہے ہیں. تا پیش تو تا پیش تو. تو بیٹا یہ ہے طریقہ حرکات کو پڑھنے کا. آج ہم نے حرکات کے بارے میں سنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حرکات کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے. اور اہم بات یہ یاد رکھنی ہے کہ حرکات کو معروف پڑھنا ہے جھٹکا بھی نہیں دینا اور اس سے بھی اہم یہ کہ کھینچنا نہیں ہے کیونکہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں حرکات کو بالکل بھی نہیں کھینچتے. اگر آپ حرکات کو کھینچیں گے نا تو یہ حروف مدہ بن جائے گا. پیارے بچوں ہم نے اپنے پروگرام میں حروف مدہ بھی سکھایا ہے سمجھایا ہے. اللہ نے چاہا تو ایک بار دوبارہ سکھا دیں گے. لیکن اگر آپ نے نہیں سیکھا حروف مدہ کیا ہے ہمارے پریویس پروگرام دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کریم درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پیارے بچوں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں آیتیں ہیں ان کی فضیلت کو سنتے ہیں. ان کی شان کیا ہے عظمت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم جس صورت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے قرآن پاک کی صورت نمبر 112 صورت نمبر 112 اور اس صورت کا نام ہے سورہ اخلاص. بہت مشہور ہے بچے کو یاد ہوتی ہے. آج اس کی فضیلت بھی سن لیجیے تو انشاءاللہ پڑھنے میں آپ کو اور بھی سرور ملے گا یعنی مزہ آئے گا انشاءاللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے یعنی اس کے لیے کہ یہ امپاسبل ہے بہت مشکل ہے. کیا کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے. تہائی حصہ کہتے ہیں 1/3 یعنی کسی بھی ایک چیز کے آپ 3 حصے کر دیں. کتنے کر دیں؟ تو جو ایک حصہ ہوتا ہے نا ایک پارٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے 1/3. کیا کہلاتا ہے؟ تو قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟
30 پارے ہیں. تو قرآن پاک کے جو 30 پارے ہیں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو ایک حصہ کتنے پاروں کا بنے گا؟ 10 پاروں کا. تو کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں صحابہ کرام سے, کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے, یعنی کتنا پڑھ لے؟ 10 پارے پڑھ لے. تو صحابہ کرام نے پتہ کیا جواب دیا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو مشکل بات معلوم ہو رہی ہے. صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سورہ اخلاص تہائی قرآن پاک کے برابر ہے. سبحان اللہ. یعنی تہائی قرآن پاک کا اگر ثواب چاہیے تو صرف کیا کر لیں, ایک بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں, اللہ کریم ہمیں کتنا؟ تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک اور فضیلت سنیے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے, مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. ارشاد فرمایا, اس سورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. سبحان اللہ. یہ پیاری فضیلت ہے. تو ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی سورہ اخلاص سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کر لیں, اور ابھی سے محبت کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں سورہ اخلاص بہت پیاری لگتی ہے. تو انشاءاللہ پیارے نبی نے فضیلت دی ہے نا کہ وہ کہاں پہ داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. تو انشاءاللہ ہم بھی سورہ اخلاص سے محبت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کریم سے دعا, اللہ کریم سورہ اخلاص سے محبت بھی عطا فرمائے, سورہ اخلاص پڑھنے والا بنائے, ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں قطمیر رضا. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی سنیں گے, اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے. پیارے بچوں, حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 27 مرتبہ آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہزادے, حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. پیارے بچوں, حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف کے اہم واقعات ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ یوسف میں موجود ہیں. آپ کا نام یوسف ہے, آپ خود بھی نبی ہیں, والد, دادا اور پردادا بھی نبی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی امی جان کا نام راحیل ہے, اور آپ کے ایک سگے بھائی تھے جن کا نام بنیامین ہے. آپ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے. حدیث معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حسن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا, میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اللہ پاک نے حسن کا نصف یعنی آدھا حصہ عطا فرمایا تھا. انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے ایک شخص کو دیکھا جن کی صورت 14ویں رات کے چاند کی صورت جیسی تھی. میں نے کہا, اے جبریل, یہ کون ہے؟ عرض کی, یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. تمام انسانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے, لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی بڑھ کر حسن عطا فرمایا گیا تھا. پیارے بچوں, حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے سگے بھائی بنیامین سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کے ستیلے بھائی آپ سے بہت زیادہ حسد کیا کرتے تھے. آپ کے بھائی ابو جان کی محبت برداشت نہیں کرتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے ابو جان حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کریں. اس وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی. آپ کو جنگل میں لے گئے اور کنویں میں ڈالا, لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام صحیح سلامت رہے. اور آپ کے بھائیوں نے آپ کے ابو جان کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے, لیکن آپ کے ابو جان سمجھ گئے کہ ایسا نہیں ہے, اور وہ روتے رہے اور صبر کرتے رہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں غلام بنا کر بیچا گیا. پھر اللہ پاک نے آپ کو اسی مصر کی بادشاہت عطا فرمائی, اور پھر آپ کئی سالوں تک مصر کے بادشاہ رہے. اور اللہ پاک نے آپ کے ابو جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی آپ سے ملوایا, اور آپ کے بھائی بھی
آپ سے ملے اور انہوں نے اپنی غلطی پر آپ سے معافی بھی مانگی اور آپ نے ان سب کو معاف بھی کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں آپ کے ابو جان اور آپ کے بھائی اور ساری فیملی مصر میں آپ کے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آپ کے ابو جان 24 سال رہے، پھر ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے 23 سال بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد اختلاف ہوا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے۔ پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ آپ کی قبر مبارک سے پانی چھوتا ہوا گزرے اور سارے مصر والوں تک پہنچ جائے اور سب اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ ایک تابوت شریف میں رکھ کر آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ آپ 400 سال تک وہیں رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد آپ کا تابوت شریف دریائے نیل سے نکالا اور آپ کو ملک شام میں دفن کیا۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت سنتے ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ایسے ہی یوسف کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، آپ نے آج اس سیگمنٹ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ پیارے بچوں، یہ تھا خوبصورت سا سیگمنٹ۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں بورڈ پر آپ کو 2 باکس نظر آ رہے ہیں اور ہمارے سیگمنٹ کے اندر انہی باکس کے تھرو ایک مقابلہ ہوگا اور مقابلہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ یہ دیکھیں کرنا کیا ہے، آپ نے یہ لکھا ہوا ہے الفاظ، یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا، اس میں سے کسی نہ کسی حرف پر اعراب نہیں ہوگا۔ ابھی یہاں دیکھتے ہیں کون سا حرف پہ اعراب نہیں ہے۔ واؤ پہ بھی ہے، میم پر، نون، یا، را، تا، دا، آخری والے دال پر۔ ہاں یہ دیکھیں آخری دال پر اعراب نہیں ہے۔ تو جو بھی ٹیم ہوگی، ٹیم اے کا آئے لفظ یا ٹیم بی کا آئے، ٹیم اے ہے ہماری اور یہ ہے ہماری ٹیم بی، تو اس نے اعراب تلاش کرنا ہے بھائی۔ میں پڑھوں گا، ایسا نہیں کہ آپ نے ایسے ہی ڈھونڈنا ہے، پریشان نہیں ہونا، میں پڑھ کے دکھاؤں گا کہ آپ یہاں پہ کون سا اعراب آئے گا، میرے پڑھنے سے پہچاننا ہے کون سا آئے گا۔ جو بھی آپ اعراب بتائیں گے صحیح یا غلط، تو جو درست جواب ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا، جس سے دیکھیں یہ آپ کا جواب یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ یہ ہے دال ساکن، یہاں پہ دال پہ کوئی اعراب نہیں تھا، لیکن یہاں پہ پتہ چل گیا کہ دال کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، یہ دال ساکن ہے۔ اگر آپ نے جزم بتایا ہوگا تو آپ کا جواب درست مان لیں گے، اور اگر کچھ اور بتایا تو جواب ہو گیا غلط۔ تو مقابلے کے لیے کون آ رہا ہے پھر؟ ہمارے بچوں کو کون کون اعراب سکھانے کے لیے آ رہا ہے؟ چلیں ٹیم آپ آ جائیں، وہاں پہ آ جائیے، اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے وہاں پہ۔ چلیں شروع کریں مقابلہ۔ سب سے پہلے ٹیم اے، جی ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ خالدون۔ خالدون، میرے ہونٹوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کہاں پہ ہونٹ اپنے جو ہونٹ ہے وہ گول کر رہا ہوں، کہاں نہیں کر رہا، اور میری آواز کیسی آ رہی ہے؟ خالدون مل گیا ہے بھائی۔ کیا ہے؟ پیش، پیش ہے۔ یہ کہاں پر آئے گا پیش؟ دال کے اوپر۔ دال کے اوپر پیش آئے گا، دکھائیے گا۔ کیا ان کا جواب درست ہے؟ انہوں نے فوراً نکال دیا ہے۔ خالدون یہ پیش ہے اور دال کے اوپر آئے گا۔ ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی کے لیے لفظ ہے فَأُولَئِکَ۔ فَأُولَئِکَ، جی کون سا اعراب ہے یہ؟ زبر ہے۔ کہاں پر آئے گا یہ زبر؟ واؤ کے اوپر۔ یہ واؤ کے اوپر، اس پہ زبر آئے گا، کنفرم؟ چلے ایک بار مجھے دوبارہ سن لیں۔ میں نے پڑھا فَأُولَئِکَ، فَأُولَئِکَ، نہیں پڑھا نہیں رہے، میں پڑھا رہا ہوں نا۔ اچھا بتا رہے ہیں وہ بھائی، بتانا نہیں ہے آپ نے، یہ خود تلاش کریں گے۔ اچھا بھائی ایک اور نکالا ہے انہوں نے، یہ کیا ہے؟ زیر۔ زیر ہے یہ؟ زبر۔ زبر ہے یہ؟ غور سے تو دیکھیں کیا نکالا آپ نے۔ دیکھا نہیں تھا نا، غور سے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے نا، کچھ چیزیں آپ بھی سیکھیں گے، کچھ آپ سکھائیں گے،
اور انشاءاللہ اسی طرح مقابلہ پورا ہوگا. جی مل گیا اب آپ کو؟ زیر. زیر ہے. زبر. زبر کہاں پر؟ واؤ کے اوپر. یہ واؤ کے اوپر زبر آئے گا. فائنل ہو گیا بھائی. اور کوئی اعراب ہے یہاں پہ؟ کوئی اور اعراب آئے گا؟ یہی آئے گا. دکھائیے گا. یہ کہہ رہے ہیں فائنل انہوں نے بہت سارے اعراب نکالے اور بتایا کہ واؤ کے اوپر زبر آئے گا. یہ کیا؟ واؤ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ غلطی ہو گئی؟ غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں یہ غلطی نہیں ہوئی ہے, یہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ قرآن پاک میں جہاں پر بھی یہ لفظ دیکھیں گے نا فَأُولَئِکَ, وہاں پہ جو واؤ ہے نا یہ ایمٹی ہوتا ہے, یہ خالی ہوتا ہے. اس واؤ پہ زبر زیر پیش جزم کچھ بھی نہیں ہوتا, اسی لیے اس کو کھینچتے بھی نہیں ہیں. اگر اس واؤ پہ جزم ہوتی تو میں کھینچتا نا فَأُو, ایسے تو نہیں پڑھا. میں نے پڑھا فَأُولَئِکَ, حمزہ کے اوپر پیش پڑھا میں نے, تو یہ خالی ہے. جو زبر ہے بیٹا وہ آتا کاف کے اوپر. یہ رہا نا کاف, کاف پہ اعراب نہیں ہے, کاف کے اوپر زبر آنا چاہیے تھا. میں نے زبر پڑھا تھا فَأُولَئِکَ. چلے کوئی بات نہیں, یہ ہم نے ایک اور بات سیکھی ہے, آپ نے بھی ایک نئی بات سیکھی. اور اس طریقے سے یہ مقابلہ ہوتا ہے. پریشان نہیں ہونا, آگے آپ نے اچھا جواب دینا ہے. دیں گے پھر انشاءاللہ کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے ٹیم اے کے لیے بتائیے گا کون سا لفظ ہے؟ اصحاب الناری. اصحاب الناری کون سا اعراب ہے؟ کس حرف کے اوپر نیچے ہے؟ جی رو کے نیچے. را کے نیچے ہے. کیا را کے نیچے؟ زبر. زیر. زیر. دکھائیے گا. زیر اور را کے نیچے بتایا ہے زیر ہے. ہاں بھی ٹھیک ہے, زیر ہونا چاہیے. را کے نیچے, را کے نیچے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ ہاجرو. وہ تو بہت آسان آ گیا. یہ بھائی ایک اعراب انہوں نے پھر نکال دیا ہے. جی کیا ہے یہ؟ پیش. پیش. کہاں پر آتا ہے پیش؟ راہ پر پیش ہے. ہاں ضرور. ہاں بھائی راہ کے اوپر پیش ہے. ٹیم بی نے جواب درست دے دیا ہے. اللہ. ٹیم بی والوں کے منہ پہ جو ہے نا خوشی آ گئی ہے. ہاں چلو ابھی جواب درست ہو گیا. ماشاءاللہ پیارے بچوں, آپ لوگوں نے مقابلہ دیکھا اعراب کا کہ کس حرف پہ کون سا اعراب آئے گا. اور اس مقابلے میں کون سی ٹیم آگے نکل گئی؟ ٹیم اے آگے نکل گئی ہے. پیچھے رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے تو نہیں ہے, یہ مقابلہ اس لیے ہے کہ میں بھی سیکھوں, مقابلہ کرنے والے بھی سیکھیں, اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سیکھیں. اللہ کریم ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنائے, عمل کرنے والا بنائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی